اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 سے اپنا سبق شروع کریں گے، سورہ یوسف آیت 18 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کنویں میں پھینک کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور رات اندھیرے میں جھوٹ موٹ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے کہ ہم تو دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وہی بات آگے چل رہی ہے، وجاؤ، اور وہ لے آئے، علی قمیصہ ہی، اس کے کرتے کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قمیض پہنی تھی، جو کرتا تھا وہ اتارا تھا انہوں نے، اور وہ اس کو لے آئے بدمن، لہو، اس کے ساتھ لہو لگا ہوا تھا، کاذب، جھوٹا۔ وہ یوسف علیہ السلام کا لہو نہیں تھا، انہوں نے اور کسی چیز کا، کوئی بکری کا، کسی چیز کا خون اس کے ساتھ لگا دیا، تو جھوٹ موٹ انہوں نے خود بنا لی یہ کہانی کہ رات کو آئے، ان کو اللہ لگا ہوا تھا اس کے ساتھ خون، جھوٹا۔ قالا، کہا انہوں نے، بل سولت، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا قمیض دیکھنے کے بعد، بل سولت، کہ تمہارے لیے بہت آسان کر دیا ہے، بڑا مزین کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے دلوں، تمہارے نفسوں نے، امرا، اس بات کو، تم یہ جو مجھے جھوٹ بتا رہے ہو، تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے، شیطان نے تمہارے لیے یہ بات بڑی مزین کر دی ہے، یعنی تم نے خود بنا لی ہے یہ بات، اور اس گناہ کو تم نے بڑا اچھا سمجھ رہے ہو اور اپنے ضمیر کی آواز کو دبا رہے ہو، تو یہ مجھے بات ساری پتہ ہے کہ یہ ساری تمہاری بنائی ہوئی بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چل گیا، تو انہوں نے کیا کیا، فصبر جمیل، تقدیر کے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی تھے، انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے امتحان شروع ہے، جو یوسف علیہ السلام سے ان کی محبت تھی، تو کہتے ہیں کہ میں تو اس پہ صبر کروں گا، اس تقدیر کو جو اللہ کی طرف سے میری قسمت میں لکھی ہوئی ہے کہ میں اس کو دل سے قبول کروں گا۔ یعنی ایسا صبر، صبرن جمیل ہے کہ جس میں کوئی شکایت نہیں، اپنے رب کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں، لوگوں کے ساتھ بھی کوئی شکوہ نہیں ہے اس صبر کے اندر، کہ اس کے اندر کوئی فریاد نہیں ہے، یہ صبر ہے کہ جس کے اندر کوئی جزا قضا نہیں ہے، یہ اعلی ظرف انسان کا جو صبر ہوتا ہے اس طرح کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا فصبرن جمیل، وہ ایسا صبر کرنے والا کردار ہے تاکہ اے انسان تو سمجھ کے، کیا تو بھی کسی پریشانی میں، مصیبت میں، اور اتنی بڑی پریشانی میں، کیا اللہ کے حضور ایسا ہی صبر کرتا ہے؟ واللہ المستعان، اور میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں، جو کچھ تم علی ما تصفون، جو کچھ تم بیان کرتے ہو، جو یہ تم باتیں کر رہے ہو، جو کہانی مجھے گھڑ کے تم سنا رہے ہو، اس کے اوپر میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں، اس سے زیادہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، اور میں اسی کے سامنے جو تم باتیں گھڑ رہے ہو، جو جھوٹ میرے ساتھ بیان کر رہے ہو، میں اپنے رب سے ہی، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ ایاک نستعین، میں اپنے رب سے مدد چاہتا ہوں۔ وجاءت، اب جب یہ ڈال کے کنویں میں واپس آئے، وجاءت، تو آیا، سیارتن، ایک قافلہ، اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آیا، فارسلوا، اور بھیجا انہوں نے، قافلے والے نے، واردہم، ان کی جو آگے آگے چلنے والی جماعت تھی، ان کو بھیجا انہوں نے پانی لینے کے لیے کنویں میں، فادلا دلوا، فادلا، تو پس ڈالا انہوں نے، دلوا، ایک ڈول، پانی نکالنے کے لیے جیسے ڈول ڈالتے ہیں، انہوں نے کنویں کے اندر ایک پانی والا رسی کے ساتھ باندھ کے ڈول لٹکایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رسی کو پکڑا، یا اس ڈول میں بیٹھ کے وہ باہر آ گئے۔ جب انہوں نے کھینچا، قال بشرا، انہوں نے بولا، بشرا، خوشخبری کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، ھذا غلام، ہمیں تو ایک لڑکا مل گیا۔ اور ظاہر ہے یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت تھے، اور اس وقت ان کی کوئی کہتے ہیں 14 سال عمر تھی، کوئی کہتے ہیں 17 سال عمر تھی، یہ ان کی عمر تھی، تو اس میں وہ بہت خوبصورت بھی تھے، تو وہ خوش ہو گئے
کیونکہ اس زمانے میں غلام بکا کرتے تھے. انہیں کیا ہمارے ساتھ ایک فالتو بندہ مل گیا, ہم اس کو آگے بیچیں گے, اس سے پیسے کمائیں گے. انہیں کیا پتہ کہ یہ کون ہستی ہے, کون سی شخصیت ہے. اور یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھیں وہ صبر کیا کہ انہوں نے واویلا نہیں کیا کہ دیکھو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا, میرے بھائیوں نے ایسا کر دیا, میں ایسے میں ویسے, میں تو فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. نہیں, انہوں نے بھی اپنے آپ کو رب کی رضا کے حوالے کر دیا اور انہوں نے آواز لگائی کہ یہ تو لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ, اور چھپا لیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بِضَاعَةً, تجارت کا مال سمجھ کے. غلام بھی ایسے ہی بکتے تھے, انسان ایسے ہی بکتے تھے جیسے مال بکتا ہے, تو انہوں نے ان کو تجارت کا مال سمجھ کے, جمع پونجی سمجھ کے اس کو چھپا لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اللہ فرما رہے اے انسان, تو انسان سے تو چھپا سکتا ہے اپنی چیزیں, لیکن اللہ جانتا ہے یوسف علیہ السلام کہاں ہیں اور کیسے ہیں. آج یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, بالکل انسانوں سے ہم چھپ جاتے ہیں کہ انسان نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, سب کچھ جانتے ہیں. جو کچھ کوئی کرتا ہے, جو عمل کرتا ہے, دل کی بات بھی سمجھتے ہیں, آنکھ کے اشارے بھی سمجھتے ہیں, باڈی پوسچر بھی سمجھتے ہیں. وَشَرَوْهُ, اور بیچا اس کو. انہیں جب یہ خوشخبری ملی تو اللہ سے تو کچھ چھپایا نہیں جا سکتا, تو انہوں نے کیا کیا, وَشَرَوْهُ, اور بیچ دیا اس کو, بِثَمَنٍ, ایک قیمت کے ساتھ, بخسن, جو بہت کم تھی, ایک بڑی ہی حقیر قیمت کے ساتھ انہوں نے اس کو بیچ دیا, بہت کم قیمت کے ساتھ. دراہم, درم, معدودات, گنتی کے درم, گننے جا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کوئی 20 کے قریب درم تھے جس پہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا. یعنی اونے پونے داموں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ چوروں کے کپڑے ڈانگوں کے گز, ایسے کر کے انہوں نے بیچ دیا. دیکھیں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے لیے کتنے قیمتی تھے, لیکن اس قافلے کے لیے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی, اور انہوں نے, اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی معمولی سی قیمت پہ ان کو بیچ دیا, چند درم و چند ٹکوں کی خاطر. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور وہ اس کے اندر ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی, وہ اس سے بے رغبت تھے, انہیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے اور اللہ نے اس کو کیا شان عطا کرنی ہے. ہوتا ہی انسان کے ساتھ ایسے ہے کہ وہ, اس کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور میرے لیے کیا برا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اگر وہ ساتھ رکھتے, اللہ نے ان کو بادشاہ بنانا تھا, تو ان کو بھی کتنے عزت, مقام, مرتبے کیا ملتے, لیکن نہیں, انہوں نے کہا یہ چند ٹکے آج ہمیں مل جائیں, بس یوسف علیہ السلام کو بیچو. آج قرآن کو اگر ہم غور کریں تو قرآن اس سے بھی بہت بڑھ کر قیمتی چیز اگر ہمیں مثال سمجھ آ جائے, تو جو ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, جو ہماری آنے والی زندگی کے لیے, آنے والی آخرت کی اور قبر کی کامیابی کے لیے ضروری ہے, لیکن ہمیں اس کی بھی قدر و قیمت نہیں پتہ. ہم اس کو بھی چند ٹکوں کے عوض بیچتے ہیں. یعنی دنیا میں ہم جو پیسے کمانے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, تو وہ ان کی کوئی بے رغبتی, ان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی, بس چند پیسوں سے دلچسپی تھی. ہمیں بھی اپنی زندگی میں چند پیسوں سے دلچسپی ہے, لیکن قرآن سے کوئی ہمیں دلچسپی نہیں. اب جب وہ بکے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ, کہا اس شخص نے جس نے خریدا ان کو, وہ عزیز مصر تھا, یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا, ان کا وزیر خزانہ تھا, عزیز مصر نے ان کو خریدا. من مصر کے اندر, لِإِمْرَاتِهِ, اپنی بیوی سے کہا. وہ ان کو گھر لے کے گئے, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ساتھ لے گئے مصر, اور انہوں نے بھی ان کو پہچان لیا کہ یہ کوئی خاص انسان ہے, خاص ہستی ہے, اس کی شکل سے, اس کی عادتوں سے اور اس کی سیر چشمی سے یہ لگتا ہے. لِمْرَاتِهِ, اپنی بیوی سے کہا, اکرامی, یہ ہمارا مہمان ہے, اس کی خوب عزت کرو, اس کو عزت کے ساتھ رکھو. مسواہو, اور اس کو رہنے کی جگہ, اس کو پہننے کے لیے, اس کو کھانے کے لیے بہترین چیزیں دو. عسا, امید ہے شاید, ان ینفعنا, کہ یہ ہمارے لیے بہت نفع بخش ہو جائے. اور نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. ہے تو یہ غلام ہم خریدا ہے, لیکن یہ اتنا عزت والا انسان لگتا ہے, اتنا بہترین انسان لگتا ہے, اتنی اچھی خصلتوں والا اور اتنے عظیم کردار والا یہ لگ رہا ہے بچہ,
کہ ہم اس کو یا تو بیٹا بنا لیں گے لیکن اس کو رکھنا بہت عزت کے ساتھ ہے، بالکل اپنے بچوں کی طرح، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہوگا۔ اب عزیز مصر کچھ سمجھتا تھا، جہاں دیدہ آدمی تھا، حکومت کا آدمی تھا، اس کو کم از کم یہ تو پتا تھا کہ اگر میں آج اچھا کروں گا تو مجھے اچھائی کا بدلہ ملے گا، تو اس نے کہا اس کے ساتھ بہت اچھا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے کسی کے ساتھ اچھا کرنے کے لیے اچھائیاں عطا فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کر تو لوگ رہے ہوتے ہیں، ظاہر وہ نظر آ رہے ہیں، اصل میں ہم ہیں یوسف علیہ السلام کو اس دنیا میں مکنا، باعزت ٹھکانہ دینے والے، باعزت رہنے کی جگہ دینے والے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ وَلِنُعَلِّمُهُ، اور عطا کیا ہم نے ان کو من تاویل الاحادیث، ان کو باتوں کی تہ تک پہنچنے کا، یہ بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے کہ کسی بات کو حقیقت کو سمجھنے کا جو علم ہے ہم نے ان کو وہ عطا کیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا، پوری مخلوق، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں، اور اللہ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مخلوق اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور مخلوق جو چاہے اگر اللہ نہیں چاہتا وہ کر نہیں سکتی۔ اور یہاں تعویل الاحادیث سے دیکھیں ایک مثال ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ، تو سارے مسلمان بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور لوگ دین میں آ رہے ہیں اور دین کو سچا سمجھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رونے لگے، لوگ حیران ہوئے کہ اس بوڑھے شخص کو کیا ہو گیا، یہ رو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس صورت سے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا ہے، اور اب جب کام نبی کا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی رب کی طرف واپسی ہوتی ہے، وہ جدائی کا دکھ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کی تہ تک پہنچنا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔